لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے باطن کو اللہ نیک بنا دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے من کو میرے تن سے زیادہ بہتر کر دے اور میرے من کو اللہ نیکی تقوی والا بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو رات کو کھلی جگہ کے اوپر سو گئے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو عمر لانا نے آسمان کے اوپر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جب عمر لانوں کی نظر آسمان کے چاند پر پڑی تو ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی اسلام کی یاد دل میں آ گئی۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت عطا فرما اور ان کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے۔ اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر لانو کی دعا کو قبول کر لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر لانو فجر کی نماز پڑھانا چاہتے تھے۔ ایک دشمن جو تھا وہ قریب تھا کہیں، اس نے عمر لانو کو چاقو کے وار کیے، خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے عمر لانو کے اوپر چاقو کے وار کیے تو آپ زخمی ہو گئے اور گر پڑے۔ جب گر پڑے تو صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی، ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کی امامت کروائی، کیونکہ عمر لانو امامت کروا رہے تھے۔ انہوں نے نماز کو کنٹینیو رکھا اور مختصر نماز پڑھا کے پھر نماز کے بعد عمر لانو کو اٹینڈ کیا۔ اس لیے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی امام امامت کروانے لگے تو جو علماء ہو ان کو امام کے فوراً پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اگر امام کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو پیچھے والا بندہ مسلمانوں کی نماز کی قیادت کر سکے اور ان کی عبادت پوری ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز کا کیا مرتبہ ہے کہ عمر لانو جیسی شخصیت پر حملہ ہوا، وہ زخمی پڑے ہیں اور ان کا خون بہ رہا ہے، مگر مسلمان پہلے نماز مکمل کرتے ہیں، بعد میں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ خیر ایک دو دن گزرے تو پھر اسی زخم کی وجہ سے عمر لانو کی شہادت ہو گئی۔ اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر لانو، اور بلا کر کہا کہ عبداللہ جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور جلدی مجھے قبر میں اتار دینا۔ ان کا بہت اچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کہا، جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور مجھے جلدی قبر کے اندر اتار دینا۔ ان کا کہ ابا جان ہم ایسے ہی کریں گے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، ابا جان ہم جلدی کریں گے کفن دفن میں، مگر آپ بار بار کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، عمر لانو نے عجیب جواب دیا۔ عمر لانو فرمایا، بیٹا میں جلدی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھے سے نیچے اتار دینا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی اسلام کی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت پالی تھی، اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر مجھ سے ناراض ہیں تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔